حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا شوق اچھا نہیں ہے۔ تو اس شخص نے کہا، حضور اس میں آپ کا کیا جاتا ہے، میرا شوق پورا کر ہی دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا یہ تیرا بندہ مجھ سے بہت زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ میں اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں۔ حکم الہی ہوا، جب یہ باز نہیں آتا تو اسے سکھا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد اس کی خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ایک ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا اس کی طرف لپکے اور وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے اس مرغ سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا تھا، مجھے کھا لینے دیتا، تیری خوراک تو دانہ دن کا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہیں چھوڑا۔ مرغ بولا، گھبراؤ نہیں، کل ہمارے مالک کا بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو اتنا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی گفتگو سن کر بیل کو بیچ دیا۔ وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا اور یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغ سے کہا، بڑے جھوٹے ہو تم، خواہ مخواہ آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جسے میں کھا سکوں۔ مرغ بولا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ بیل بیچ ڈالا اور اپنی بلا دوسرے کے سر ڈال دی، مگر سن لو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کے کھا لینا۔ اس شخص نے یہ بات سنی اور گھوڑے کو بھی بیچ دیا۔ دوسرے دن کتے نے پھر شکایت کی تو مرغ بولا، بھائی کیا بتاؤں، ہمارا مالک بڑا بیوقوف ہے، جو اپنی آئے غیروں کے سر ڈال دیتا ہے۔ اس گھوڑے کو بھی بیچ ڈالا اور وہاں جا کر مر گیا۔ اگر بیل اور گھوڑا اسی کے گھر مرتے تو ہمارے مالک کا جان کا فدیہ بن جاتا، مگر ان کو بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی۔ تو سنو، کل ہمارا مالک خود ہی مر جائے گا اور اس کے مرنے پر جو کھانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ کھانا تمہیں مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو ہوش اڑ گئے، اب میں کہاں جاؤں اور کدھر جاؤں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی اور موت سے مجھے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے نادان، یہ بات مشکل ہے، آئی قضا ٹل نہیں سکے گی، اب جو بات سامنے آئی ہے اسے تجھے بھگتنا پڑے گا، اب مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ چنانچہ دوسرے دن وہ مر گیا۔ نتیجہ، مال و دولت پر کوئی آفت آئے تو غم و شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے جو ہوا اچھے کے لیے ہوا۔